ہینزل اینڈ گریٹل۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک گھنے اور پراسرار جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی لکڑی کی جھونپڑی میں ہینزل اور گریٹل اپنی ماں اور سوتیلے باپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے والد کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا۔ ماں نرم دل تھی مگر سوتیلا باپ سخت مزاج اور خود غرض تھا۔ وہ بچوں کو بہت سمجھتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، جاؤ جنگل میں لکڑیاں اور کھمبیاں لے کر آؤ، جب تک ٹوکریاں بھر نہ جائیں واپس مت آنا۔ گریٹل گھبرا گئی، لیکن جنگل بہت گہرا اور خطرناک ہے، اس نے کہا۔ ہینزل نے بہادری سے بہن کا ہاتھ تھاما اور بولا، فکر نہ کرو، میں ہوں نا۔ اس کی جیب میں سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس نے چپکے چپکے روٹی کے ننھے ٹکڑے زمین پر گرانا شروع کر دیے تاکہ واپسی کا راستہ مل سکے۔ جنگل کے اندر درخت آسمان سے باتیں کر رہے تھے، سائے لمبے اور خاموشی خوفناک تھی۔ بچے لکڑیاں چنتے رہے، کھمبیاں اکٹھی کرتے رہے اور وقت گزر گیا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ ہینزل نے اعتماد سے کہا، میرے پیچھے آؤ، میں نے راستہ نشان زد کیا ہے۔ مگر جب وہ واپس مڑا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ روٹی کے سارے ٹکڑے غائب تھے، پرندوں نے سب کھا لیے تھے۔ گریٹل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، ہم گم ہو گئے ہیں۔ یوں ہی رات ہو گئی۔ جنگل میں عجیب آوازیں گونجنے لگی، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ وہ دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صبح کا انتظار کرنے لگے۔ ہینزل بہن کو تسلی دیتا رہا مگر وہ خود بھی ڈرا ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو بھوک نے انہیں بے حال کر دیا۔ اچانک ایک خوبصورت سفید چڑیا ان کے سامنے آ بیٹھی۔ اس نے میٹھی آواز میں چہچہایا اور آگے اڑنے لگی، جیسے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دے رہی ہو۔ امید کی کرن جاگ اٹھی۔ وہ چڑیا کے پیچھے چل پڑے۔ کچھ دور جا کر وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچے اور جو منظر دیکھا وہ حیران کن تھا۔ ان کے سامنے ایک گھر تھا جو مکمل طور پر مٹھائیوں سے بنا ہوا تھا۔ چھت کیک کی تھی، دیواریں بسکٹ کی، کھڑکیاں شفاف چینی کی اور دروازہ چاکلیٹس کا تھا۔ گریٹل نے حیرت سے کہا، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ ہینزل نے چھت سے ایک ٹکڑا توڑا اور بولا، یہ تو اصلی چاکلیٹ ہے۔ بھوک سے مجبور ہو کر وہ کھانے لگے۔ اتنے میں دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ ایک بوڑھی عورت لاٹھی کے سہارے باہر آئی اور بولی، پیارے بچوں، تم یہاں کیسے؟ گریٹل نے معصومیت سے کہا، ہم راستہ بھول گئے تھے اور بہت بھوکے ہیں۔ بوڑھی عورت مسکرائی اور بولی، اندر آؤ، میں تمہیں گرم کھانا دیتی ہوں۔ گھر کے اندر کیرمل اور ونیلا کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے انہیں خوب کھلایا پلایا۔ بچے مطمئن ہو گئے اور انہیں لگا جیسے وہ محفوظ ہیں۔ مگر وہ عورت دراصل ایک شریر چڑیل تھی جو بچوں کو پھنسا کر ان کی جوانیں چرا لیتی تھی۔ اچانک اس کا چہرہ بدل گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی اور آواز کرخت ہو گئی اور بولی، اب تم کہیں نہیں جا سکتے۔ جادوئی رسیاں نمودار ہوئیں اور ہینزل کو باندھ کر لوہے کے پنجرے میں قید کر دیا گیا۔ گریٹل کو باورچی خانے میں کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ چڑیل کا منصوبہ تھا کہ ہینزل کو خوب کھلا پلا کر موٹا کرے، پھر اس کی طاقت اپنے جادو میں استعمال کرے۔ ہر صبح وہ آتی اور کہتی، اپنی انگلی باہر نکالو۔ اس کی نظر کمزور تھی۔ ہینزل نے ایک دن کھانے میں سے مرغی کی ایک پتلی ہڈی اٹھا لی تھی۔ جب چڑیل نے انگلی مانگی تو اس نے ہڈی باہر نکال دی۔ چڑیل نے چھو کر کہا، تم ابھی تک دبلے ہو، مزید کھانا کھاؤ۔ دن گزرتے گئے۔ ہینزل خوب کھاتا رہا مگر ہڈی دکھاتا رہا۔ چڑیل جھنجھلا گئی۔ آخر کار ایک دن وہ چیخی، بس اب میں اور انتظار نہیں کر سکتی، لڑکی، جادوئی دیگچی تیار کرو۔ سبز جادوئی محلول ابلنے لگا۔ چڑیل نے گریٹل سے کہا، اوپر چڑھو اور دیکھو کہ دیگچی گرم ہے یا نہیں۔ گریٹل نے معصوم بن کر کہا، مجھے نہیں معلوم کیسے دیکھوں، دیگچی بہت اونچی ہے۔ چڑیل غصے سے بولی، بے وقوف، ہٹو تم، میں خود دیکھتی ہوں۔ وہ خود چڑھ کر دیگچی میں جھانکنے لگی۔ اسی لمحے گریٹل نے ہمت جمع کی اور زور سے اسے دھکا دے دیا۔ چڑیل دیگچی میں جا گری۔ گریٹل نے فوراً ڈھکن بند کر دیا۔ جادوئی دھواں اٹھا اور چڑیل ایک بڑے غبار میں بدل کر آسمان میں اڑ گئی اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ گریٹل دوڑ کر ہینزل کے پاس گئی اور اسے آزاد کر دیا۔ ہینزل نے خوشی سے کہا، تم نے مجھے بچا لیا۔ گھر میں تلاش کرتے ہوئے انہیں ایک خزانے کا صندوق ملا جو موتیوں اور قیمتی پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی جیبیں بھر لی۔ جنگل سے نکلتے ہوئے انہیں ایک دریا ملا۔ وہ پریشان تھے کہ اسے کیسے پار کریں۔ تب ایک سفید بطخ تیرتی ہوئی آئی۔ گریٹل نے درخواست کی،
ننھی بطخ ہمیں پار لے جاؤ۔ بطخ نے انہیں باری باری اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دریا پار کروا دیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھے جنگل مانوس لگنے لگا۔ آخر کار انہوں نے اپنی جھونپڑی دیکھ لی۔ ان کی ماں انہیں یاد کر کے افسردہ تھی۔ جب اس نے بچوں کو دیکھا تو خوشی سے چیخ اٹھی۔ ہینزل نے جیب سے جواہرات نکال کر میز پر رکھ دیے۔ اب ان کے دن بدل چکے تھے، نہ بھوک رہی اور نہ خوف۔ وہ سب مل کر خوشی اور سکون سے رہنے لگے، اور یوں بہادری، عقل مندی اور بہن بھائی کی محبت نے اندھیرے پر فتح حاصل کی۔